رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ شاہ ہاؤس جو ہمیشہ اپنی رونق اور وقار کے لیے جانا جاتا تھا آج غیر معمولی خاموش تھا۔ نوکر آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جیسے اونچی آواز سے بھی کسی کی طبیعت بگڑ سکتی۔ ایان تیز قدموں سے دادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ایان کی آواز میں چھپی بے چینی اس کے چہرے سے زیادہ نمایاں تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلڈ پریشر اچانک بہت بڑھ گیا تھا۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، مگر انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ایان نے سکون کا سانس لیا۔ وہ دادی کے سہانے بیٹھ گیا۔ زبیدہ بیگم نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھا، انہوں نے دھیرے سے کہا، اب بھی اتنے ہی پریشان ہو جاتے ہو جیسے بچپن میں ہوتے تھے؟ ایان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون دادی جان؟ زبیدہ بیگم نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ پھر نہ جانے کیوں آہستہ سے بولیں، اللہ کرے جلد تمہاری زندگی میں کوئی ایسا آ جائے جو میری غیر موجودگی میں بھی تمہاری خاموشیاں پڑھ سکے۔ ایان نے نظریں جھکا لی اور اس کے ذہن میں بے اختیار ایک ہی چہرہ ابھرا، مہک۔ اس نے فوراً اس خیال کو دل میں ہی روک لیا۔ اگلی صبح مہک حسب معمول اپنے دفتر پہنچی۔ عائشہ پہلے سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تمہیں خبر ہے؟ کون سی خبر؟ کل ادبی فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن بتا رہی تھی کہ شاہ خاندان کی بزرگ خاتون کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی۔ مہک کے ہاتھ میں پکڑا قلم بے اختیار رک گیا۔ اب کیسی ہیں؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، سنا ہے اب بہتر۔ مہک نے دل ہی دل میں الحمدللہ کہا۔ اس نے خود بھی محسوس کیا کہ اس نے یہ لفظ سوچے سمجھے بغیر کہا تھا۔ عائشہ نے شرارتی انداز میں دیکھا، تمہیں اتنی فکر مند کیوں لگ رہی ہو؟ مہک نے فوراً سنبھل گئی، نہیں بس بزرگوں کی طبیعت خراب ہو تو افسوس تو ہوتا ہے نا۔ عائشہ نے مزید کچھ نہ کہا، مگر اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس نے مہک کی آنکھوں میں چھپا اضطراب دیکھ لیا ہے۔ دوپہر کے وقت مہک اپنی میز پر کام کر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی، وہی کتاب جو ایان نے لائبریری میں اسے پڑھنے کے لیے دی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر وقت پر ہاتھ پھیرا، پھر بے اختیار مسکرا دی۔ اسی لمحے اس کی نظر کتاب کے اندر رکھی ایک سفید بک مارک پر گئی۔ وہ چونک گئی۔ اس نے بک مارک نکالا۔ اس پر نہ کوئی نام تھا نہ کوئی تاریخ، صرف ایک جملہ خوبصورت خط میں لکھا تھا، بعض ملاقاتیں قسمت لکھتی ہے اور بعض دعائیں انہیں محفوظ رکھتی ہیں۔ مہک دیر تک وہ جملہ دیکھتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بک مارک پہلے سے کتاب میں تھا یا کسی نے جان بوجھ کر رکھا تھا، مگر ایک بات یقینی تھی، اس ایک جملے نے اس کے دل میں ایک نئی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اس نے بک مارک احتیاط سے اپنی ڈائری میں رکھ لیا، جیسے کوئی قیمتی یاد سنبھال کر رکھتا ہے۔ کھڑکی سے باہر ہلکی دھوپ پھیل رہی تھی اور مہک کے دل میں پہلی بار یہ احساس واضح ہونے لگا تھا کہ شاید کچھ لوگ انسان کی زندگی میں بہت آہستہ داخل ہوتے ہیں، مگر پھر دل میں ہمیشہ کے لیے گھر بنا لیتے ہیں۔ اگلے روز مہک حسب معمول دفتر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ سلمان ملک نے ناشتے کی میز پر ایک دعوت نامہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آج شام فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن کی سالانہ تقریب ہے۔ مہک نے کارڈ کھولا، ہمیں جانا ضروری ہے؟ ہاں، سلمان ملک نے مختصر جواب دیا۔ یہ ایک سماجی تقریب ہے، بہت سے کاروباری ادارے وہاں موجود ہوں گے۔ مہک نے سر ہلایا۔ شام 7 بجے ایک شاندار ہوٹل کا وسیع ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ملک بھر کی معروف شخصیات، صنعت کار، سماجی کارکن اور صحافی موجود تھے۔ مہک ہلکے زمردی رنگ کے لباس میں نہایت باوقار انداز سے اپنے والد کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سادگی اختیار کی تھی، نہ ضرورت سے زیادہ زیورات، نہ مصنوعی بناوٹ، صرف ایک پرسکون وقار۔ ادھر ہال کے دوسری طرف سے ایان شاہ اپنی دادی زبیدہ بیگم کے ساتھ اندر آیا۔ دادی کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، مگر ایان ابھی بھی ہر چند لمحوں بعد ان کی خیریت پوچھ لیتا تھا۔ زبیدہ بیگم مسکرا کر بولی، بیٹا، اگر تم نے ہر 5 منٹ بعد یہی پوچھنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں تو لوگ سمجھیں گے میں مریضہ نہیں، بہت نازک مزاج ہوں۔ ایان بے اختیار ہنس دیا۔ احتیاط کر لینا نقصان نہیں دیتی دادی جان۔ دادی نے محبت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، اور کبھی کبھی دل کی بات بھی سن لیا کرو،
ایان نے مسکرا کر بات ڈال دی۔ تقریب شروع ہو چکی تھی۔ مہک مختلف سماجی منصوبوں کی تصویری نمائش دیکھ رہی تھی اور اسی دوران اس کی نظر ایک تصویر پر ٹھہر گئی۔ تصویر میں سیلاب زدہ علاقے کے بچوں کے لیے قائم ایک اسکول تھا اور نیچے لکھا تھا یہ منصوبہ شاہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے مکمل ہوا۔ مہک نے چند لمحوں تک تصویر دیکھتی رہی۔ اسے حیرت ہوئی۔ اسے ہمیشہ شاہ خاندان کے بارے میں صرف سخت باتیں سنی تھی، مگر یہ حقیقت ان باتوں سے ذرا مختلف تھی۔ یہ منصوبہ ایان شاہ نے خود مکمل کروایا تھا۔ قریب کھڑی خاتون کی آواز سنائی دی۔ وہ ہر ماہ بغیر تشہیر کئی فلاحی منصوبوں کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ مہک خاموش رہ گئی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر وہ واقعی ایسا انسان ہے تو پھر ہمارے خاندانوں کے درمیان اتنی نفرت کیوں ہے؟ اسی لمحے ہال میں اعلان ہوا کہ تمام مہمانوں نے براہ راست مرکزی ہال میں تشریف لائیں۔ مہک مڑی اور چند قدم کے فاصلے پر ایان بھی اسی کی سمت بڑھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور اس بار دونوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کیا۔ کوئی لفظ نہیں، صرف ایک مختصر سا سلام، مگر اب اس سلام میں اجنبیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ تقریب اپنے عروج پر تھی اور ہال میں ایک ہلکی موسیقی کے بجائے صرف لوگوں کی دھیمی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ مختلف فلاحی منصوبوں کی تصویریں نمائش مہمانوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ مہک ایک تصویر کے سامنے رکی۔ تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی مٹی پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی اور نیچے لکھا تھا تعلیم وہ چراغ ہے جو قسمت بدل دیتا ہے۔ یہ تصویر مجھے بھی بہت پسند ہے۔ آواز سن کر مہک نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ایان اس کے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ آج پہلی بار ان کے درمیان خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ مہک نے تصویر کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس بچی کی آنکھوں میں امید ہے، اور امید، ایان نے آہستہ سے بات مکمل کی، کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ دونوں چند لمحے تصویر کو دیکھتے رہے، پھر مہک نے پوچھا، یہ منصوبہ واقعی آپ نے شروع کیا تھا؟ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو پھر سب لوگ آپ کا نام کیوں لے رہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ کسی منصوبے کو مکمل کرنے والے کا نام زیادہ نظر آتا ہے اور خواب دیکھنے والا اکثر گمنام رہ جاتا ہے۔ پھر خواب کس نے دیکھا تھا؟ ایان کی آنکھوں میں ایک نرم سی اداسی اتر آئی۔ میرے والد مرحوم حارث شاہ کا خواب تھا کہ کوئی بچہ صرف غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایان نے اپنے والد کا ذکر کیا۔ مہک نے پہلی بار اس کی آواز میں چھپا ہوا درد محسوس کیا۔ مجھے افسوس ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ ایان نے مسکرا کر بات بدل دی۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے خواب زندہ رہتے ہیں۔ اسی لمحے اسٹیج سے اعلان ہوا، اس سال سماجی خدمات کے اعتراف میں خصوصی اعزاز جناب ایان شاہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایان چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے اس اعزاز میں بھی اسے کوئی ذاتی خوشی نہ ہو۔ وہ اسٹیج پر گیا، ایوارڈ وصول کیا، مائک کے سامنے کھڑا ہوا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، اگر آپ کسی ایک انسان کی زندگی آسان بنا دیں تو شاید یہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اگر کبھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو اسے اس طرح کیجیے کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی نہ جان سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ہال دوبارہ تالیوں سے گونج اٹھا اور مہک کی نظریں اسٹیج پر کھڑے ایان پر تھیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اپنی حیثیت سے نہیں، اپنے کردار سے بڑے ہوتے ہیں۔ تقریب ختم ہونے لگی۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ مہک اپنے والد کے ساتھ باہر نکل رہی تھی کہ اچانک ایک چھوٹی بچی بھاگتے ہوئے اس سے ٹکرا گئی۔ بچی کے ہاتھ سے رنگ برنگے کاغذ زمین پر بکھر گئے۔ مہک نے فوراً جھک گئی۔ اسی لمحے دوسری طرف سے ایک اور ہاتھ بھی انہی کاغذوں کی طرف بڑھا۔ وہ ایان تھا۔ دونوں کے ہاتھ ایک ہی رنگین کاغذ کے قریب رکے۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ ایان نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پہلے آپ، مہک نے مسکراتے ہوئے کاغذ اٹھا کر بچی کو دے دیا۔ بچی نے معصومیت سے دونوں کو دیکھا، پھر ہنس کر بولی، آپ دونوں بہت اچھے دوست ہیں نا؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش رہ گئے۔ پھر ایان نے صرف اتنا کہا، دوستی؟ وہ مسکرایا، اعتماد سے شروع ہوتی ہے۔ مہک نے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں سے محسوس ہوا شاید ان دونوں کے درمیان میں کہیں نہ کہیں اعتماد کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی تھی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ مہک اور سلمان ملک جیسے ہی مرکزی دروازے کی طرف بڑھے تو پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، سلمان۔
سلمان ملک رک گئے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک پروقار شخصیت ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سفید بال، متوازن لہجہ اور چہرے پر وقار۔ جسٹس ریٹائرڈ فرید قریشی۔ سلمان ملک کے چہرے پر برسوں بعد حقیقی مسکراہٹ آئی۔ فرید صاحب، آپ پاکستان کب واپس آئے؟ 2 دن پہلے۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ مہک خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے مہک، فرید قریشی نے شفقت سے کہا۔ ماشاء اللہ، آخری بار تمہیں دیکھا تھا تو تم شاید 8 سال کی تھی۔ مہک نے ادب سے سلام کیا۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد فرید قریشی کی نظر ہال کے دوسرے کونے پر پڑی۔ وہاں ایان اپنی دادی زبیدہ بیگم کے ساتھ کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے فرید قریشی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور انہوں نے آہستہ سے کہا، واقعی عجیب چیز۔ سلمان ملک نے ان کی بات سن لی مگر خاموش رہے۔ اب بھی دونوں خاندان ایک دوسرے سے اتنے ہی دور ہیں۔ سلمان ملک نے نظریں چرا لیں۔ کچھ فاصلے وقت بھی ختم نہیں کر پاتا۔ فرید قریشی نے گہرا سانس لیا۔ یا شاید کچھ فاصلے صرف ایک سچ کے سامنے آنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ مہک نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ بزرگ کچھ جانتے ہیں، ایسا کچھ جو کسی اور کو معلوم نہیں۔ اسی لمحے ایان اپنی دادی کو لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ زبیدہ بیگم کی نظر فرید قریشی پر پڑی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ فرید بھائی، ان کی آواز میں برسوں کی شناسائی تھی۔ زبیدہ بہن۔ دونوں نے احترام سے ایک دوسرے کا حال پوچھا مگر درمیان میں ایک ایسی خاموشی تھی جس میں کئی برسوں کی تلخی دفن تھی۔ فرید قریشی نے دھیرے سے کہا، کتنی دیر اور؟ زبیدہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب تک اللہ مناسب وقت نہ لے آئے۔ ایان اور مہک دونوں یہ گفتگو تو سن رہے تھے مگر سمجھ کچھ بھی نہیں رہے تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان دونوں بزرگوں کے پاس ایک ایسا راز ہے جو ان کی زندگیوں کا رخ بدل سکتا ہے اور شاید ان کے دلوں کا بھی۔ ہال کے باہر سرد ہوا میں رات کی نمی گھل چکی تھی۔ مہمان اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور مہک اپنے والد کا انتظار کرتے ہوئے مرکزی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ سلمان ملک ایک پرانے کاروباری دوست سے مصروف گفتگو تھے۔ اسی دوران ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور مہک کے ہاتھ میں موجود تقریب کا فولڈر کھل گیا۔ چند اہم کاغذات ہوا میں بکھر گئے۔ اوہ! وہ گھبرا کر ان کے پیچھے دوڑی۔ 2 کاغذ سیڑھیوں سے نیچے جا گرے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی، ایک ہاتھ نے دونوں صفحات احتیاط سے اٹھا لی۔ شاید یہ آپ کے ہیں۔ مہک نے سر اٹھایا۔ ایان، وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون کھڑا تھا۔ شکریہ، مہک نے کاغذات لیتے ہوئے کہا تو ایان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لگتا ہے آپ کی فائلوں کو مجھ سے ملنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ مہک بے اختیار ہنس پڑی۔ ہے شاید قسمت ہر بار آپ کو ہی قریب کھڑا کر دیتی ہے۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے اور پھر پہلی بار ایان نے ہلکے شرارتی انداز میں کہا، اگر قسمت واقعی اتنی مہربان ہے تو اس سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ مہک نے نظریں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے سرد رات میں بھی اس کے گالوں پر ہلکی سی گرمی اتر آئی ہے۔ اسی وقت ایک ویٹر ٹرے میں کافی کے کپ کے لیے گزرا۔ مہک نے ایک کپ اٹھایا۔ ویٹر نے دوسرا کپ ایان کی طرف بڑھایا۔ ایان نے کپ لینے کے بعد کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مہک نے حیرت سے دیکھا۔ جی، آپ ہر بار بارش، کتابوں اور خاموشی کی بات کرتی۔ وہ مسکرایا۔ کبھی شور بھی پسند آیا؟ مہک نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، پھر آہستہ سے بولی، شور صرف کانوں میں سنائی دیتا ہے اور خاموشی؟ اس نے ایان کی طرف دیکھا۔ دل میں۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی صرف الفاظ نہیں بولتی، وہ احساس بیان کرتی ہے۔ تو پھر اس نے دھیرے سے کہا، امید ہے آپ کی خاموشیوں میں کبھی بے چینی نہ آئے۔ مہک نے جواب میں صرف ایک نرم سی مسکراہٹ دی۔ اتنے میں سلمان ملک واپس آ گئے۔ مہک، چلیں؟ جی بابا۔ وہ جانے لگی، پھر بے اختیار پلٹی۔ اللہ حافظ۔ ایان نے احترام سے سر جھکایا۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ وہی دعا تھی جو پہلی ملاقات میں بھی اس نے کہی تھی۔ مہک گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں ایک نئی رت اتر آئی ہے۔ اور دوسری طرف ایان اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے ایک لمحے کو رکا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور خود ہی مسکرایا۔ کچھ ملاقاتیں واقعی انسان کے دن کا سب سے خوبصورت حصہ بن جاتی ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ دور کھڑی ایک جوڑی آنکھیں یہ سب دیکھ رہی ہیں۔
وہ شخص خاموش تھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں خلوص نہیں تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ شاہ ہاؤس کی بلائی منزل پر واقع اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے ایان خاموش کھڑا تھا۔ دور شہر کی روشنیاں ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھیں، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ اس کے ہاتھ میں وہی اعزاز تھا جو شام کی تقریب میں اسے ملا تھا۔ اس نے ٹرافی کو چند لمحے دیکھا اور پھر آہستگی سے اسے میز پہ رکھ دیا۔ اس کی نظریں ساتھ رکھی ایک پرانی تصویر پر جا ٹھہری۔ تصویر میں ایک باوقار شخص مسکرا رہا تھا، حارث شاہ۔ ایان نے تصویر کو ہاتھ میں اٹھایا۔ بابا، اس کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ آج ایک اور اعزاز ملا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ کاش ایک بار آپ کہہ دیتے، مجھے تم پر فخر۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کبھی کبھی کامیابی بھی انسان کی تنہائی کم نہیں کر پاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ بیٹا، زبیدہ بیگم تھی۔ ایان نے فوراً تصویر واپس رکھ دی۔ جی دادی جان۔ وہ اندر آئیں اور ایک نظر اپنے پوتے کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنے بابا کی باتیں کر رہے تھے۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے جواب بھی ملتا ہے۔ دادی نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ نیک لوگوں کی دعائیں اور یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی بیٹا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے آہستہ سے پوچھا، مہک کیسی لگی تمہیں؟ ایان چونک گیا۔ دادی جان، وہ ہنس پڑی۔ میں بوڑھی ضرور ہوں، اندھی نہیں۔ ایان نے نظریں جھکا لیں۔ وہ مختلف ہے۔ کیسے؟ آج کے دور میں بھی اس کی باتوں میں دکھاوا نہیں ہے۔ وہ رکا اور شاید وہ بھی لوگوں کو ان کے نام سے زیادہ ان کے کردار سے پہچانتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی تشویش بھی اتر آئی۔ اگر یہی راستہ آگے بڑھا تو ایک دن دونوں کو اس دشمنی کی دیوار کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں جسٹس ریٹائرڈ فرید قریشی اپنی لائبریری میں بیٹھے تھے، اور سامنے میز پر ایک پرانی فائل کھلی ہوئی تھی اور اس فائل میں دھول جمی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے گرد صاف کی۔ سر ورق پر لکھا تھا، حادثہ 2011۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ کتنی زندگیاں بدل گئیں، وہ خود سے بولے، اور اصل مجرم؟ ان کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ اسی لمحے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی سیکرٹری نے اندر آ کر کہا، سر، وہ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ فرید قریشی نے پوچھا، نام؟ انہوں نے کہا۔ سیکرٹری لمحہ بھر رکا۔ آپ انہیں کامران کے نام سے جانتے ہیں؟ فرید قریشی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کرسی کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ انہیں اندر بھیج دیں۔ ان کی آواز میں برسوں پرانی یادوں کی لرزش تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک قداور شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وقت کے نشانات تھے، مگر آنکھوں میں عجیب سی بے چینی۔ اس نے خاموشی سے کہا، السلام علیکم فرید صاحب۔ فرید قریشی نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اور پھر کئی لمحے اسے دیکھتے رہے۔ تم زندہ ہو؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا۔ جی، اور اسی لیے تو واپس آیا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ 11 سال پہلے دفن کیا گیا سچ قبر سے باہر آئے۔ کمرے کی فضا جیسے ایک دم سرد ہو گئی اور کہانی ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اگلی صبح مہک ہمیشہ کی طرح جلدی دفتر پہنچ گئی۔ اس کے کمرے کی بڑی کھڑکی سے دھوپ فرش پر سنہری لکیروں کی صورت بکھر رہی تھی۔ اسے میز پر رکھی فائل نے ترتیب دی، مگر اس کا دھیان تو بار بار بھٹک کر جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی ڈائری کھولی۔ درمیان میں رکھا وہ سفید بک مارک خاموشی سے جھانک رہا تھا۔ بعض ملاقاتیں قسمت لکھتی ہے اور بعض دعائیں انہیں محفوظ رکھتی ہیں۔ مہک نے انگلیوں سے اس جملے کو چھوا۔ آخر تم ہو کون؟ ایان شاہ، اس نے دھیرے سے خود سے کہا، اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ عائشہ ہمیشہ کی طرح بغیر اجازت اندر داخل ہوئی۔ یہ مسکراہٹ؟ اس نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ کسی فائل کی وجہ سے تو نہیں لگ رہی؟ مہک چونک گئی۔ کیسی مسکراہٹ؟ عائشہ نے ہنس کر کہا، وہی جو صرف اس وقت آتی ہے جب دل کسی کو یاد کر رہا ہو۔ مہک نے فوراً ڈائری بند کی۔ تمہیں ہر بات میں محبت کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ میں دوست ہوں۔ عائشہ نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ اور دوست دل کی زبان چہرے سے پڑھ لیتے ہیں۔ مہک نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ چلو کام کی بات کرو۔ عائشہ نے ایک دعوت نامہ اس کی طرف بڑھایا۔
اگلے ہفتے الفلاح ویلفیئر ٹرسٹ یتیم بچوں کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا تھا، ہمیں بھی مدعو کیا گیا ہے۔ مہک نے کارڈ کھولا، اس کی نظریں ایک نام پر آ کر رک گئیں، مہمان خصوصی ایان شاہ۔ اس نے فوراً سے کارڈ بند کر دیا اور دل نے عجیب سی بے ترتیبی سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ اسی وقت شاہ گروپ کے ہیڈ آفس میں ایان اپنی میز پر چند فائلیں دیکھ رہا تھا کہ بشیر چچا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیٹا، یہ دعوت نامہ آیا ہے۔ ایان نے لفافہ کھولا، وہی تقریب، وہی تاریخ، وہی مقام۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ بشیر چچا نے غور سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے تقریب خاص ہے۔ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ تقریب نہیں، وہ آہستہ سے بولا، شاید وہاں آنے والے کچھ لوگ۔ بشیر چچا مسکرا دی، انہوں نے دل ہی دل میں دعا دی، یا اللہ، اگر اس لڑکی میں میرے بچے کی خوشی لکھی ہے تو ان دونوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اسی شام جسٹس ریٹائرڈ فرید قریشی کے گھر کامران کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے برس کہاں تھے؟ فرید قریشی نے پوچھا۔ کامران نے آہستہ سے جواب دیا، جہاں سچ بولنے والوں کو چھپ کر جینا پڑتا ہے، اور اب ایک معصوم نسل۔ اس نے شہر کی روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنے بڑوں کی غلطیوں کی سزا بھگت رہی ہے، میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ فرید قریشی نے گہری سانس لی۔ ابھی نہیں، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، وقت آنے دو۔ کامران نے ان کی طرف دیکھا، اور اگر اس وقت تک بہت دیر ہو گئی تو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاید دیر واقعی ہو رہی ہے۔ الفلاح ویلفیئر ٹرسٹ کا وسیع لان بچوں کی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے غبارے، چھوٹے چھوٹے سٹالز اور کھیلوں کے کونے سجائے گئے تھے۔ یہ تقریب کاروباری شخصیات کی نمائش نہیں، یتیم بچوں کی مسکراہٹوں کے لیے تھی۔ مہک جیسے اندر داخل ہوئی، ایک ننھی بچی بھاگتی اس سے آ لپٹی۔ آپ میری چوٹی بنا دیں گی؟ مہک گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں شہزادی؟ وہ بڑے پیار سے بچی کے بال سنوارنے لگی۔ دور کھڑا ایان یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بشیر چچا جو اس کے ساتھ تھے آہستہ سے بولے، بیٹا، کچھ لوگ دوسروں کے بچوں سے جس محبت سے پیش آتے ہیں، اللہ انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ایان نے نظریں مہک سے ہٹائے بغیر جواب دیا، جی چچا، اور کچھ لوگ دل میں غیر محسوس طریقے سے اتر جاتے ہیں۔ تقریب کا آغاز ہوا، بچوں کے درمیان مصوری کا مقابلہ رکھا گیا۔ منتظمین نے مہک اور ایان دونوں سے درخواست کی کہ وہ بطور مہمانی خصوصی بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اتفاق سے دونوں ایک ہی میز پر آ گئے۔ ان کے سامنے 8 سے 10 سال کے بچے بیٹھے تھے۔ ایک چھوٹے سے لڑکے نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، ایان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی چیمپئن، اگر میں جیت گیا؟ بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ تو کیا آپ پھر بھی میرے دوست رہیں گے؟ ایان کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ اس نے جھک کر بچے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، دوستی انعام جیتنے سے نہیں، دل جیتنے سے ہوتی ہے۔ بچے نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ مہک یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص ہر بار مجھے اپنی کسی نئی خوبی سے حیران کر دیتا ہے۔ مقابلہ ختم ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی بچی اپنی تصویر اٹھائے مہک کے پاس آئی۔ تصویر میں ایک گھر بنا تھا۔ گھر کے سامنے ایک مرد، ایک عورت اور درمیان میں ایک ننھی بچی۔ یہ کون ہے؟ مہک نے پیار سے پوچھا تو بچی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرے امی ابو ہیں۔ پھر اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں ہر رات خواب میں یہی گھر بناتی ہوں۔ مہک کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ ایان چند قدم دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ شاید اسے بھی اپنی ماں کی کمی ایک لمحے کے لیے محسوس زیادہ شدت سے ہوئی تھی۔ تقریب کے اختتام پر بچوں نے مہمانوں کو ہاتھ سے بنے ہوئے چھوٹے تحفے دینا شروع کیے۔ وہی ننھی بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ میں 2 رنگین دھاگوں سے بنی چھوٹی سی دوستی کی کڑیاں تھیں۔ اس نے ایک مہک کی کلائی پر باندھی، پھر دوسری ایان کی کلائی پر، اور معصوم ہنسی کے ساتھ بولی، اب آپ دونوں دوست ہو گئے۔ آس پاس کھڑے لوگ مسکرا دیے۔ مہک نے جھجکتے ہوئے اپنی کلائی کی طرف دیکھا۔ ایان نے بھی کڑی کو خاموشی سے دیکھا مگر اتارا نہیں۔ اسے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ شہزادی۔ بچی خوشی سے دوڑ گئی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر مہک نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آج بچوں نے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں چھوڑا۔ ایان کی آنکھوں میں پہلی بار شرارت کی ہلکی سی چمک ابھری۔
بچوں کے فیصلے، وہ دھیرے سے بولا، اکثر بڑے لوگوں سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ تو مہک نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور اس بار نہ کسی نے فوراً نظریں چرائیں، نہ خاموشی اجنبی محسوس ہوئی، مگر اسی لمحے لان کے دوسرے کنارے پر کھڑا ایک شخص ان دونوں کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھی آہستہ آہستہ بھینچی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نہ خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی نہ رشتہ۔ اس نے دھیرے سے خود سے کہا، ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ تقریب ختم ہونے کو تھی، یہ بچے اپنے تحفے سمیٹ رہے تھے اور مہمان ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے تھے۔ مہک ابھی بھی اپنی کلائی پر بندھی رنگین کڑی کو دیکھ رہی تھی اور بار بار مسکرا دیتی۔ یہ کسی قیمتی زیور کی طرح نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے اتارنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ تو آپ نے بھی نہیں اتاری؟ یہ آواز اچانک اس کے قریب سنائی دی۔ مہک نے چونک کر دیکھا، ایان چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا، اس کی کلائی پر بھی وہی رنگین دھاگے کی کڑی بندھی ہوئی تھی۔ مہک ہلکا سا مسکرائی، شاید اس لیے کہ یہ کسی معصوم دل کا تحفہ ہے۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا، اور کچھ تحفوں کی قیمت ان کی چیز میں نہیں، وہ ایک لمحہ رکا ان کے جذبے میں ہوتی ہے۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ یہ خاموشی اب انہیں عجیب نہیں لگتی تھی، بلکہ جیسے دونوں نے خاموش رہ کر بھی ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھ لیا ہو۔ اسی دوران تقریب کے منتظم ان کی طرف آئے۔ مس مہک، مسٹر ایان، ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں نے خاص طور پر آپ دونوں کے لیے ایک یادگاری تصویر بنائی ہے۔ انہوں نے ایک خوبصورت فریم آگے بڑھایا۔ تصویر میں سورج طلوع ہو رہا تھا، درمیان میں دو درخت تھے جن کی جڑیں الگ الگ تھیں، مگر شاخیں اوپر جا کر آپس میں مل رہی تھیں۔ نیچے بچوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ایک جملہ لکھا تھا، جو لوگ دوسروں کو سایہ دیتے ہیں، اللہ انہیں ایک ہی آسمان عطا کرتا ہے۔ مہک دیر تک اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ ایان کی نگاہ بھی اس جملے پر ٹھہر گئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن دونوں کے دلوں میں جیسے ایک ہی خیال نے جنم لیا۔ ایان، پیچھے سے پکارنے والی آواز میں اپنائیت تھی۔ ایان نے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہا تھا، قد لمبا، شخصیت پر اعتماد، چہرے پر مسکراہٹ۔ آخر کار جناب کو وقت مل ہی گیا۔ اس نے قریب آتے ایان کو گلے لگا لیا۔ ایان بھی برسوں بعد کسی پرانے دوست کی طرح مسکرایا۔ ارحم، تم کب واپس آئے؟ آج صبح لندن سے۔ پھر اس کی نظر مہک پر گئی۔ ایان نے تعارف کروایا، یہ مہک ملک ہیں اور یہ میری یونیورسٹی کے دوست ارحم قریشی۔ ارحم نے احترام سے سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مہک نے جواب دیا۔ ارحم کی مسکراہٹ نہایت شائستہ تھی، مگر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں مہک اور ایان کی کلائیوں پر بندھی ایک جیسی کڑیوں پر ٹھہر گئی۔ صرف ایک لمحہ، پھر وہ معمول کے مطابق مسکرا دیا، مگر اس ایک لمحے میں اس کے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہو چکا تھا۔ دور کھڑے جسٹس ریٹائرڈ فرید قریشی نے اپنے بھتیجے ارحم کو دیکھا اور انہوں نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، ان کے لب ہلے، امید ہے تاریخ خود کو دوبارہ نہ دہرائے۔ ان کے لہجے میں ایسی تشویش تھی جیسے وہ آنے والے طوفان کی آہٹ سن چکے ہوں۔ تقریب ختم ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ہال کے باہر رات اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ شہر پر اتر آئی تھی۔ مہک اپنے والد کا انتظار کر رہی تھی۔ سلمان ملک ایک صحافی سے گفتگو کر رہے تھے۔ ادھر ایان بھی بشیر چچا کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک منتظم دوڑتا وہ ان کے پاس آیا۔ سر، ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایک بچہ لاپتہ ہے۔ ایان کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کب سے؟ 10 منٹ ہو گئے۔ ایان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ دروازے بند کرو، کسی کو گھبرانے نہ دو۔ اسی دوران مہک نے بھی یہ بات سن لی، فوراً قریب آ گئی۔ میں بھی مدد کرتی ہوں۔ ایان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے نہ حکم دیا نہ منع کیا، صرف اعتماد کیا۔ آپ بچوں کے کھیل والے حصے میں دیکھیں، میں پارکنگ اور پچھلا لان دیکھتا ہوں۔ مہک نے اس بات میں سر ہلایا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ 10 منٹ، 15 منٹ، بچے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ مہک کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران اسے ایک ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ وہ آواز کے تعاقب میں عمارت کے پیچھے باغ تک پہنچی۔ ایک چھوٹا سا لڑکا بینچ پر پیچھے بیٹھا رو رہا تھا۔ ارے! مہک گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ لڑکے نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مہک نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
کوئی تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا، سب تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ ایان تھا، اس نے بچے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ چیمپئن؟ وہ لڑکے کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ بچہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری۔ ایان نے مسکرا کر اس کے بال بکھیر دیے۔ بہادر لوگ معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب چلیں۔ لڑکے نے ایک ہاتھ مہک کا پکڑا اور دوسرا ایان کا۔ آپ دونوں ساتھ چلیں گے نا؟ مہک اور ایان ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ تینوں آہستہ واپس ہال کی طرف چلنے لگے۔ دور سے دیکھنے والے کو یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ننھا سا بچہ اپنے دو سب سے محفوظ لوگوں کے ساتھ چل رہا ہو۔ ہال میں پہنچتے ہی لڑکے کے والد دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے۔ انہوں نے مہک اور ایان کو دعا دی۔ آج آپ نہ ہوتے تو وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ایان نے مؤدبانہ انداز میں کہا، دعا کیجیے کہ ہر بچہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ مہک گاڑی کی طرف بڑھ گئی کہ اچانک ایان نے پکارا، مس مہک۔ وہ رک گئی۔ جی۔ ایان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آج آپ نے اس بچے کو بہت سکون دیا۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور آپ نے مجھے۔ یہ کہتے وہ خود چونک گئی۔ اسے احساس ہوا کہ دل کی بات بے اختیار زبان پر آ گئی۔ ایان بھی خاموش رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایسی نرمی اتری جسے وہ خود بھی لفظ نہیں دے سکا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر سلمان ملک کی آواز آئی، مہک چلیں؟ جی بابا۔ مہک گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ایان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بشیر چچا اس کے قریب آ کر دھیرے سے بولے، بیٹا کچھ دعائیں انسان مانگتا نہیں، اللہ خود اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس رات برسوں کے بعد اس نے اپنے مرحوم والد کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی، اور اس دعا میں پہلی بار ایک نام شامل تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ مہک اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ چاندنی کی کھڑکی سے اندر کے فرش پر بکھر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی رنگین دھاگے کی کڑی تھی جو اس ننھی بچی نے اس کی کلائی پر باندھی تھی۔ اسے اتارنا چاہتی تھی مگر ہر بار انگلیاں رک جاتی تھی۔ آخر اس نے آہستہ سے مسکرا کر کڑی دوبارہ کلائی پر پہن لی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ بیٹا۔ جی بابا۔ سلمان ملک کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ سوچا تمہارے ساتھ کچھ دیر بیٹھ لوں۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر سلمان ملک نے آہستہ سے پوچھا، آج کی تقریب کیسی رہی؟ بہت اچھی بابا۔ بچے خوش تھے؟ مہک کے چہرے پر نرم سی روشنی پھیل گئی۔ جی۔ ان کی مسکراہٹ ہی سب سے خوبصورت چیز تھی۔ سلمان ملک نے بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ باپ کی نظریں اکثر وہ بھی پڑھ لیتی ہیں جو لفظ نہیں کہہ پاتے۔ انہوں نے نہایت محتاط انداز میں پوچھا، ایان شاہ بھی وہیں تھا؟ مہک چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ جی، وہ بھی بچوں کے ساتھ تھا۔ سلمان ملک نے گہرا سانس لیا۔ کیسا لگا تمہیں؟ یہ سوال اچانک تھا۔ مہک نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے لیے جواب دینا آسان نہیں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ رک گئی۔ وہ بہت مختلف ہے بابا۔ لوگوں کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سلمان ملک کی آنکھوں میں ایک پرانا درد ابھر آیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا کبھی کبھی انسان برا نہیں ہوتا، لیکن اس کے نام سے جڑی کہانیاں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ مہک نے چونک کر والد کی طرف دیکھا۔ کیا آپ ایان کو جانتے ہیں؟ سلمان ملک نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیر لی۔ وہ رکے۔ میں اس کے والد کو جانتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سلمان ملک نے خود حارث شاہ کا نام لیے بغیر اس کا ذکر کیا۔ کیا وہ واقعی ایسے تھے؟ مہک نے دھیرے سے پوچھا، جیسے لوگ کہتے ہیں۔ سلمان ملک کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اتر آئی۔ لوگ؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، لوگ اکثر آدھی کہانی سن کر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، دروازے تک جا کر رکے، پھر پلٹے۔ مہک، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر بدنام انسان گنہگار نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ مہک دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ آج اس کے والد نے اسے کسی سے دور رہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جیسے وہ خود بھی کسی ایسے سچ کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے جسے ابھی بیان نہیں کر سکتے تھے۔
उसी रात जस्टिस रिटायर्ड फरीद कुरैशी के घर कामरान मेज पर रखी पुरानी फाइल के सफ़ात पलट रहा था। एक तस्वीर अचानक नीचे गिर गई। उसने तस्वीर उठाई। तस्वीर में दो नौजवान कांधे से कांधा मिलाए मुस्कुरा रहे थे, एक हारिस शाह और दूसरा सलमान मलिक। कामरान की आंखें नम हो गईं। तुम दोनों, वो तस्वीर को देखते हुए बोला। अगर उस दिन एक दूसरे की बात सुन लेते तो शायद आज तुम्हारे बच्चों को ये कीमत न चुकानी पड़ती। कमरे में खामोशी छा गई और तस्वीर बरसों पुराने एक अधूरे रिश्ते की गवाही देती रही। 2 दिन बाद सुबह की नरम धूप शहर के कदीम हिस्से पर बिखरी हुई थी। आयान शाह अपनी गाड़ी खुद चला रहा था और आज उसने दफ्तर जाने से पहले एक और जगह जाना था। शहर के मसाफात में वाक़े दारे उम्मीद यतीम खाने, जिसके वालिद मरहूम हारिस शाह की वसीयत थी कि हर महीने की पहली जुमेरात वो यहाँ ज़रूर आए। ये बात मीडिया को मालूम नहीं थी और आयान ने कभी मालूम होने भी नहीं दी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, छोटे बच्चे खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़े। आयान भाई आ गए। आयान भाई, एक छोटा सा लड़का भागते हुए आया और उसका हाथ पकड़ लिया। आज शतरंज खेलेंगे ना? आयान झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। अगर इस बार तुम जीत गए तो इनाम भी मिलेगा। बच्चे की आंखें चमक उठी। उसी वक्त महक अपनी दोस्त आयशा के साथ उस यतीम खाने में दाखिल हुई। आयशा की एक फलाही तंजीम वहाँ किताबें हतिया करने आई थी। महक ने जैसे ही सहन में कदम रखा वहीं रुक गई। सामने आयान ज़मीन पर बैठा था और उसके इर्द गिर्द 8-10 बच्चे हल्का बनाए बैठे थे। वो ना सूट की परवाह कर रहा था ना वक्त की। वो एक नन्ही बच्ची की टूटी हुई पेंसिल तराश रहा था, दूसरे बच्चे के जूते का तस्मा बांध रहा था और तीसरे को हारने पर दिलासा दे रहा था। वो मंजर किसी अमीर सनतकार का नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसे इंसान का जिसे दूसरों की खुशी से मोहब्बत थी। महक की निगाहें वहीं ठहर गई। आयशा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब भी कहोगी कि तुम सिर्फ इत्तेफाक से उसे देख लेती हो? महक ने जवाब नहीं दिया। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। चंद लम्हों बाद यतीम खाने के मुंतजिम सायरा बाजी महक को बच्चों की लाइब्रेरी दिखाने ले गई। पुराने कमरे में लकड़ी की अलमारियों पर सैकड़ों किताबें रखी थी। ये सब? महक ने हैरत से पूछा। किसने हत्या की है? सायरा बाजी मुस्कुराई। हर साल। कौन? हारिस शाह के नाम से एक ट्रस्ट। महक चौंक गई, लेकिन वो रुक गई। उसके जहन में तो हारिस शाह की एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर बनाई गई थी। सायरा बाजी ने मोहब्बत से एक पुरानी रजिस्टर बुक निकाली। ये देखे। महक ने रजिस्टर खोला। पहले सफ़े पर मरहूम हारिस शाह की अपने हाथ से लिखी हुई एक सतर दर्ज थी। अगर मेरे बाद भी किसी बच्चे के हाथ में किताब पहुंचती रहे तो समझता मैं अभी मरा नहीं। महक की पलकें बेख्तियार भीग गई। उसने आहिस्ते से रजिस्टर बंद किया। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर हारिस शाह ऐसे इंसान थे तो फिर उनके नाम से इतनी नफरत क्यों जुड़ी हुई है? उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आयान अंदर आया। उसे शायद मालूम नहीं था कि महक भी वहाँ मौजूद है। दोनों की नज़रें अचानक मिली। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी उतर आई। आयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है किताबों को वाकई हमारी मुलाकातें पसंद हैं। महक ने पहली बार बिना झिझके जवाब दिया, शायद क्योंकि किताबें भी इंसान को असल चेहरे से मिलाती हैं। आयान इस जुमले का मतलब पूरी तरह ना समझ सका, लेकिन महक समझ चुकी थी। उसके दिल में शाह खानदान के बारे में बनाई गई पहली दीवार में आज एक दरार पड़ चुकी थी। बारिश के बाद की सुबह हमेशा की तरह शफाफ थी, मगर आज महक के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दारे उम्मीद से निकलकर दफ्तर पहुंचती उसकी सेक्रेटरी ने एक पुराना लिफाफा उसकी मेज पर रखा। मैडम, ये फाइल रिकॉर्ड रूम की सफाई के दौरान मिली, शायद बहुत पुरानी है। महक ने लिफाफा खोला। अंदर चंद पुरानी दस्तावेजात, अखबारी तराशे और एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में दो नौजवान एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। एक चेहरा वो फौरन पहचान गई, मरहूम हारिस शाह। दूसरे शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके वालिद सलमान मलिक थे। सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि ऐसे दोस्त जिनके चेहरों पर बरसों का एतमाद झलक रहा था। महक ने तस्वीर उलटकर देखी। पीछे नीली रोशनाई से एक जुमला लिखा था, दोस्ती खून के रिश्तों से भी मजबूत होती है। और नीचे सिर्फ 2 हरूफ, हाँ और शीन। महक का हाथ लरस गया। ये कैसे हो सकता है? उसने बेख्तियार सरगोशी की। अगर बाबा और हारिस शाह इतने करीबी थे तो फिर आज एक दूसरे के नाम से नफरत क्यों की जाती है?
اسی لمحے اس کی نظر لفافے میں موجود ایک اخبار کی تلاش پر پڑی سرخی تھی۔ معروف کاروباری شخصیت حارث شاہ پر مالی بدعنوانی کا الزام، مگر اس خبر کے نیچے سرخ قلم سے کسی نے صرف ایک لفظ لکھا تھا: جھوٹ۔ مہک دیر تک اس لفظ کو دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا سچ شاید وہ نہیں تھا جو برسوں سے سنایا جا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ سلمان ملک اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظر جیسے ہی تصویر پر پڑی تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا۔ یہ تصویر، ان کی آواز بھر آ گئی، تمہیں کہاں سے ملی؟ مہک نے پہلی بار اپنے والد کی آنکھوں میں ایسا خوف دیکھا۔ اسے آہستہ سے تصویر ان کی طرف بڑھائی۔ بابا، کیا آپ مجھے سچ بتائیں گے؟ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے برسوں سے بند ایک دروازہ آج پہلی بار کھلنے والا ہو۔ مہک کی نظریں اپنے والد پر جمی تھی، جبکہ سلمان ملک کے ہاتھ میں وہ پرانی تصویر ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے لرزتی انگلیوں سے تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں پرانی یادیں اتر آئیں۔ ہم صرف دوست نہیں تھے مہک، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، ہم ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ مہک کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ پھر یہ دشمنی کیوں؟ سلمان ملک نے گہرا سانس لیا۔ کاش ایک سوال کا جواب اتنا آسان ہوتا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ تمہارے چچا حارث شاہ ایسے انسان نہیں تھے جیسے دنیا نے انہیں سمجھ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سلمان ملک نے انہیں حارث کہہ کر یاد کیا، جیسے ایک لفظ میں برسوں کی محبت چھپی تھی۔ سن 2011 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، انہوں نے کہنا شروع کیا، مگر اچانک خاموش ہو گئے، جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے تازہ ہو گیا ہو۔ اس دن انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اپنے دوست کو کھو دیا۔ لیکن بابا، کیا انہوں نے واقعی نہیں؟ سلمان ملک کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ حارث بے ایمان نہیں تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحے بعد انہوں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے معاف کرنا، میں آج بھی اس پر لگے الزام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مہک کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج پہلی بار اس نے اپنے والد کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اصل مجرم کون تھا؟ سلمان ملک نے نظریں جھکا لی۔ میں جانتا ہوں، لیکن یہ سچ صرف میرا نہیں، اسے سامنے لانے کا حق کسی اور کا ہے۔ کون؟ جسٹس فرید قریشی، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، اور وہ لمحہ بھر رک گئے۔ کامران؟ مہک چونک گئی۔ یعنی دو نام وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ تمام بکھرے ہوئے دھاگے آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جوڑنے لگے ہیں۔ سلمان ملک نے بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مہک، میں تم سے صرف ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ جی بابا۔ جب تک پوری حقیقت سامنے نہ آ جائے، ایان شاہ سے اس دشمنی کی بنیاد پر کبھی نفرت مت کرنا۔ مہک کی پلکیں لرز گئیں۔ وہ آہستہ سے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اسی لمحے سلمان ملک کے فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے اسکرین دیکھی تو ان کا رنگ بدل گیا۔ جسٹس فرید قریشی۔ انہوں نے فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، سلمان۔ اب مزید خاموش رہنے کا وقت ختم ہو گیا۔ فون کٹ گیا۔ سلمان ملک چند لمحے ساکت کھڑے رہے، پھر آہستہ سے بولے، لگتا ہے 11 سال پرانا دروازہ آخر کار کھلنے والا ہے، اور پہلی بار انہیں اس دروازے کے کھلنے سے ڈر نہیں لگا تھا۔ اگلے دن کی شام ایان شاہ اپنی گاڑی شہر کی قدیم باغ کے سامنے روک کر چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ یہ وہی باغ تھا جہاں اس کے مرحوم والد حارث شاہ اسے بچپن میں لایا کرتے تھے۔ جب بھی زندگی کسی مشکل موڑ پر آتی، وہ انجانے میں اس کی جگہ چلا آتا۔ وہ آہستہ آہستہ باغ کے اندر چلنے لگا۔ درختوں کے پتوں سے چھن کر آتی شام کی سنہری روشنی راستوں پر بکھری ہوئی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر دور ایک بینچ پر بیٹھی ایک مانوس شخصیت پر پڑی، مہک۔ وہ اپنی گود میں ایک پرانی تصویر رکھے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ایان چندہ میں وہیں رکا، پھر دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ مہک چونک کر کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کی نمی چھپا نہ سکی۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ آج اس کی خاموشی معمول سے زیادہ بوجھل ہے۔ سب خیریت ہے؟ مہک نے ہاتھ میں موجود تصویر اس کی طرف بڑھا دی، وہی تصویر جس میں سلمان ملک اور حارث شاہ ایک دوسرے کے کاندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہے تھے۔ ایان دیر تک تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں آہستہ سے دھندلا گئیں۔ یہ
وہ مشکل اتنا ہی کہہ سکا۔ یہ بابا کی پسندیدہ تصویر تھی۔ مہک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے پہلے بھی یہ تصویر دیکھی ہے؟ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ بابا اسے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی یاد کہا کرتے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر مہک نے آہستہ سے پوچھا، اگر وہ دونوں اتنے اچھے دوست تھے تو پھر ایک دوسرے کے دشمن کیسے بن گئے؟ ایان نے گہرا سانس لیا۔ میں بھی یہی سوال برسوں سے اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہوا کا ایک نرم سا جھونکا مہک کے ہاتھ سے تصویر پھسلنے لگی۔ ایان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے ہی تصویر پر تھے۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اس لمحے نہ کوئی نفرت تھی، نہ خاندانوں کی دیوار، صرف دو دل تھے جو ایک ہی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے تھے۔ ایان نے دھیرے سے کہا، اگر کبھی سچ ہمارے سامنے خلاف بھی نکلا تو کیا آپ؟ وہ رک گیا۔ مہک نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ انصاف کا ساتھ دیں گی؟ مہک نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا، ہمیشہ، چاہے اس کی قیمت مجھے خود ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ ایان کی آنکھوں میں احترام پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہو گیا۔ اسی لمحے ایان کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر نام چمک رہا تھا، دادی جان۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ جی دادی۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم کی پریشان آواز آئی، بیٹا فوراً گھر آ جاؤ، فرید بھائی آئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج ان کی آواز بھر آئے۔ آج برسوں پرانا سچ چھپانا گناہ ہوگا۔ ایان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کیا، پھر مہک کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ مہک کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ شاید وہ لمحہ آ پہنچا تھا جس کا انتظار صرف وہ دونوں نہیں بلکہ برسوں سے دو خاندان بھی کر رہے تھے۔ شاہ ہاؤس۔ آج اس عمارت کی فضا معمول سے مختلف تھی۔ ڈرائنگ روم میں زبیدہ بیگم خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے برابر جسٹس ریٹائرڈ فرید قریشی تھے اور سامنے سلمان ملک بیٹھے تھے جن کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں کامران کھڑا تھا، دروازہ کھلا تھا۔ ایان اندر داخل ہوا۔ اس کے چند لمحے بعد مہک بھی اپنے والد کے ساتھ اندر آ گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی، مگر آج کسی کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ آج برسوں کی خاموشی ٹوٹنے والی ہے۔ فرید قریشی نے گہرا سانس لیا۔ آج جو بات یہاں ہوگی اس کے بعد شاید کسی کے دل میں کوئی شک بھی باقی نہ رہے۔ انہوں نے میز پر ایک پرانی فائل رکھ دی، وہی فائل جس پر لکھا تھا حادثہ 2011۔ فرید قریشی نے پہلا صفحہ کھولا۔ 11 سال پہلے حارث شاہ سلمان ملک مشترکہ ہاؤسنگ پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ یہ صرف کاروبار نہیں تھا، یہ ان دونوں کا خواب تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ کامران نے آگے بڑھ کر دوسرا کاغذ نکالا۔ پروجیکٹ کے مالی معاملات کی نگرانی ایک تیسرے شخص کے پاس تھی۔ اس شخص نے کروڑوں روپے کی خرد برد کی اور تمام ثبوت حارث شاہ کے خلاف تیار کر دیے۔ مہک نے بے اختیار اپنے والد کی طرف دیکھا۔ سلمان ملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ان کی آواز کانپ گئی۔ میں نے حارث پر یقین کیا تھا، لیکن ثبوت؟ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ثبوت میرے دوست کے خلاف تھے۔ ایان خاموش کھڑا اپنے والد کی تصویر کو یاد کر رہا تھا۔ کامران نے اگلے کاغذ میز پر رکھ دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا وہ تمام دستاویزات جعلی تھے۔ میں نے سچ بتانے کی کوشش کی لیکن مجھ پر حملہ ہوا۔ سب نے سمجھا میں مر گیا۔ میں برسوں تک ملک سے باہر رہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا بیٹا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ مرنے سے پہلے بھی یہی کہتا رہا کہ امی سلمان کو بتا دیجیے گا کہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ سنتے ہی سلمان ملک اپنی جگہ سے اٹھے۔ لڑکھڑاتے ہوئے زبیدہ بیگم کے سامنے آ گئے۔ ان کی آواز رونے سے بھر گئی۔ امی، میں اپنے بھائی کو پہچان نہ سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ زبیدہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے سلمان ملک کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ قصور تمہارا نہیں تھا سلمان، قصور اس جھوٹ کا تھا جس نے دو خاندانوں سے ان کی خوشیاں چھین لی۔ دونوں برسوں بعد ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑے۔ کمرے میں موجود ہر آنکھ نم تھی۔ ایان نے مہک کی طرف دیکھا۔ مہک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا نفرت کی دیوار واقعی گر سکتی ہے اگر سچ زندہ ہو اور محبت صبر کرے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ حارث شاہ کی بے گناہی، عدالتی دستاویزات
اور تحقیقات کے ذریعے ثابت ہو چکی تھی۔ برسوں سے ان کے نام پر لگا داغ آخر کار مٹ چکا تھا۔ شاہ ہاؤس میں آج ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایان حسب معمول اپنے والد کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے تصویر کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، بابا آج آپ کا سر پھر سے فخر سے بلند ہے، اور شاید آج میرا بھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ زبیدہ بیگم اندر آئے۔ ان کے چہرے پر برسوں بعد اطمینان تھا۔ انہوں نے ایان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا اب ایک وعدہ اور پورا کر دو۔ ایان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اپنی خوشی کو مزید انتظار مت کرواؤ۔ ان کی بات پر ایان کا دل زور سے دھڑکا۔ اسی شام سلمان ملک نے شاہ خاندان کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا۔ یہ دعوت صرف مہمان نوازی نہیں تھی، یہ برسوں کی دوریوں کے خاتمے کا ایک اعلان تھی۔ مہک ہلکے فیروزی لباس میں ڈرائنگ روم میں آئی تو زبیدہ بیگم کی نظریں محبت سے اس پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے مہک کو اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا پہلی بار جب تمہیں دیکھا تھا دل نے دعا دی تھی، آج لگتا ہے وہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ مہک شرما کر خاموش ہو گئی۔ ادھر سلمان ملک اور ایان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ایان اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ سلمان ملک کے سامنے آ کر نہایت احترام سے کھڑا ہو گیا۔ انکل۔ پھر وہ رکا، ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، اگر اجازت ہو تو آج آپ کو انکل نہیں بابا کہنے کی خواہش ہے۔ سلمان ملک کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو ایان نے دھیرے سے کہا، بابا میں جانتا ہوں رشتے صرف محبت سے نہیں ذمہ داری سے نبھائے جاتے ہیں۔ میں وعدہ نہیں کروں گا کہ مہک کی زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، لیکن یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مشکل میں وہ کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ایان نے نظریں جھکا کر کہا، اگر آپ کی رضا ہو تو میں مہک کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ مہک کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ سلمان ملک اپنی جگہ سے اٹھے، چند قدم چل کر ایان کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ایان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ان کی آواز رند گئی، بیٹا جس باپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے انسان کی دعا مانگی ہو اور اللہ اسے ایسا انسان دے دے تو اسے انکار کا حق نہیں رہتا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ سنتے ہی زبیدہ بیگم نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ مہک کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ایان نے پہلی بار سکون کا ایسا احساس کیا جیسے برسوں سے اس کے دل پر رکھا ایک بوجھ اتر گیا۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے دل سے دعا دی اور یوں دو خاندانوں کے درمیان نفرت کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ نکاح کے دن صبح ہی سے دونوں گھروں میں خوشیوں کی رونق تھی۔ وہی گھر جہاں کبھی خاموشیاں اور دوریاں بسیرا کرتی تھیں، آج وہاں دعاؤں، مسکراہٹوں اور محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سادہ مگر پروقار تقریب میں نکاح پڑھایا گیا۔ قبول ہے۔ ایان کی مضبوط مگر پرسکون آواز پورے ہال میں گونجی تو دوسری طرف مہک نے جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ یہ دو لفظ صرف ایک رشتہ قبول کرنے کے نہیں تھے، یہ برسوں کی نفرت، غلط فہمی اور جدائی کے خاتمے کا اعلان تھے۔ نکاح کے بعد زبیدہ بیگم سلمان ملک کے قریب آئیں۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے سلمان ملک کا ہاتھ تھاما۔ آج اگر حارث زندہ ہوتا، ان کی آواز بھر آ گئی، تو بہت خوش ہوتا۔ سلمان ملک نے آسمان کی طرف دیکھا اور نرم رندھلی آواز میں کہا، وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے، اپنی سچائی کی صورت میں۔ رخصتی کا وقت آیا تو مہک اپنے والد کے گلے لگ کر رو پڑی۔ سلمان ملک نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا آج میں تمہیں صرف ایک گھر نہیں بھیج رہا بلکہ اپنے سب سے عزیز دوست کی امانت کے پاس واپس بھیج رہا ہوں۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ چوم لیا۔ مہک کا استقبال شاہ ہاؤس میں شاندار ہوا۔ دادی جان نے بہت خوشیاں منائیں۔ ایان مہک بھی بہت خوش تھے۔ رات نے آسمان پر چاند کی سفید چادر بچھا دی تھی۔ ہوا میں چنبیلی اور گلاب کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر اتر رہی تھی، جیسے آسمان بھی اس نئی شروعات کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ مہک دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوئی۔ سرخ جوڑے کی مہندی ابھی تک اس کے ہاتھوں میں مہک رہی تھی اور جھکی ہوئی پلکوں پر حیا نے ابھی اپنے رنگ سجا رکھے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں۔ ایان کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ مڑا۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ آج پہلی بار وہ ایک دوسرے کے سامنے کسی انجانے رشتے کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے حلال نصیب بن کر کھڑے تھے۔
ایان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، مگر اتنی ہی دوری پر رک گیا کہ مہک کی راحت اور احترام برقرار رہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ دھیرے سے بولا، آج میں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو اپنی زندگی میں پایا۔ مہک کی پلکیں مزید جھک گئیں، اس کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ ایان نے نرمی سے کہا، مہک، محبت صرف کسی کا ہاتھ تھامنے کا نام نہیں، محبت اس ہاتھ کو زندگی بھر عزت دینے کا وعدہ بھی ہوتی ہے۔ مہک کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس نے پہلی بار بلا جھجک ایان کی طرف دیکھا، اور میں، اس کی آواز دھیمی تھی، آج سے آپ کی ہر خوشی میں اپنی خوشی اور ہر دکھ میں اپنا صبر تلاش کروں گی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں دو دلوں کی دعائیں شامل تھیں۔ ایان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کیا ہم آج سے ہر سفر ساتھ طے کریں گے؟ مہک نے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، انشاءاللہ، آخری سانس تک۔ ایان نے اس کے ہاتھ پر نہایت احترام سے اپنے ماتھے کا بوسہ رکھا۔ اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مہک کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ڈھلک کر اس کے ہاتھ پر گرا تو ایان نے مسکرا کر کہا، آج معلوم ہوا کبھی کبھی خوشی بھی آنکھوں سے بہہ جاتی ہے۔ مہک ہلکے سے مسکرا دی۔ کمرے کے باہر چاند خاموش تھا اور اندر دو دل ایک ہی دعا میں بندھ چکے تھے۔ اس رات محبت نے کوئی شور نہیں کیا، اس نے صرف دو روحوں کو ایک دوسرے کا سکون بنا دیا۔ 6 ماہ بعد حارث شاہ تعلیمی فاؤنڈیشن آج اس نئی لائبریری کا افتتاح تھا جہاں سینکڑوں بچے خوشی سے کتابیں لیے پھر رہے تھے۔ دروازے پر سنگ مرمر کی ایک تختی نصب تھی جس پر لکھا تھا، مرحوم حارث شاہ کی یاد میں، جن کا یقین تھا کہ علم ہر نفرت سے بڑا ہوتا ہے۔ ایان اور مہک ساتھ کھڑے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ننھی بچی ان کے پاس آئی، سر، میڈم، یہ لائبریری ہمیشہ کھلی رہے گی نا؟ مہک نے مسکرا کر اس کے بال سنوارے، جب تک کوئی بچہ کتاب پڑھنا چاہے گا یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ بچی خوشی سے دوڑ گئی۔ ایان نے مہک کی طرف دیکھا، یاد ہے ہماری پہلی ملاقات بھی ایک کتاب سے ہوئی تھی؟ مہک مسکرائی، اور آج ہماری نئی زندگی بھی کتابوں کے درمیان شروع ہو رہی ہے۔ ایان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی دیوار، صرف اعتماد، محبت اور ایک مشترکہ سفر۔ دور آسمان پر سورج غروب ہو رہا تھا، اس کی سنہری روشنی لائبریری کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، جیسے ماضی کی تمام اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے روشن کر رہی ہو۔ کبھی کبھی نفرت جیتتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر اگر سچ زندہ رہے اور محبت صبر کرنا جانتی ہو تو ایک دن راستہ ضرور بن جاتا ہے، کیونکہ کچھ محبتیں منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ نہیں ڈھونڈتی، وہ راستہ خود بنا دیتی ہیں۔ آپ کو ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں، ہم نے صرف ایک رومانوی کہانی نہیں لکھی، بلکہ اعتماد، معافی، سچ اور محبت کی کہانی لکھی ہے۔ یہی چیز نفرت کے پار کو عام محبت کی کہانیوں سے مختلف بناتی ہے۔